کیا موبائل کی تصویر حرام ہے؟ موبائل کی تصویر کا شرعی حکم کیا ہے؟ آج کل بہت عام ہو چکا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. خلیل احمد ایبٹ آباد سے. ہماری رائے میں موبائل کی تصویر اس حرام تصویر میں داخل نہیں ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ممانعت نازل فرمائی ہے. البتہ اگر اس میں کوئی عورتوں کی تصویریں ہیں وہ تو بہرحال ناجائز ہیں. اسی طرح اگر کوئی احتیاط کرتا ہے، بلا ضرورت شدیدہ موبائل کی تصویر سے بھی اجتناب کرتا ہے، تو چونکہ بعض علماء اسی کے قائل ہیں لہذا یہ احتیاط کے پہلو پر کوئی عمل کرتا ہے تو اور زیادہ اچھی بات ہے. والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا. میرے والد کو کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں. میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں. تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں. یونس صاحب انڈیا سے. دیکھیں، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے. سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے. آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورها فإنها تذکر الآخرہ. قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں. روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے. اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا. تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے، ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی. تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں. لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے. تو اس نیت سے آپ نہ جائیں. ہاں، جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے. ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے. لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں. تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے. پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے. اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے. عورت کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ ایمن تلا کنگ سے. کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ اگر نہیں جا سکتی تو براہ مہربانی اس کا کوئی شرعی حوالہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. تو یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن اس کے برخلاف دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرستان میں جانے کا جواز ثابت ہے، اور انہوں نے باقاعدہ نبی سے دعا پوچھی کہ جب قبر پہ گزر ہو تو میں کون سی دعا پڑھوں. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پہلے ممانعت تھی، اس کے بعد اجازت دے دی گئی. اور ویسے بھی حدیث میں مردوں کے بارے میں آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الاخرہ، میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے، اب اس کی زیارت کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ابتدائی اسلام میں کیونکہ عورتیں زمانہ جاہلیت کی طرح جا کے واویلا کرتی تھیں، روتی پیٹتی تھیں، بے پردگی کرتی تھیں، تو اس لیے ان کے لیے قبرستان جانے کو حرام قرار دیا گیا. بعد میں اس کی اجازت مل گئی. لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ ہے، اپنا قول ہے. احادیث میں صراحتاً کہیں بھی عورت کو اجازت نہیں ملتی. یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے جو نبی سے پوچھا کیا پڑھوں تو آپ نے فرمایا یہ والی دعا پڑھا کرو، یہ تو کسی راستے میں آتے ہوئے راستے میں کوئی قبرستان پڑتا تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے، اسپیشلی قبرستان جاتی نہیں تھیں وہ. تو دونوں طرح کے اقوال علماء کے ملتے ہیں، ممانعت والے بھی اور گنجائش والے بھی، اور دونوں طرح کے دلائل ہیں. زیادہ مضبوط دلائل بہرحال اسی کے ہیں کہ اگر عورت مکمل پردے کا اہتمام کرے اور کبھی کبھار چلی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کوئی زیادہ کوئی ثواب کا کام بہرحال یہ نہیں ہے. کیونکہ علماء کی ایک بڑی جماعت جو وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، جن میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، خاص طور پر ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ،
اور عرب علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس کو علی الاطلاق ناجائز کہتی ہے کہ بالکل جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممانعت کی جو دلیل ہے وہ بالکل واضح ہے۔ لیکن بہرحال گنجائش کا پہلو نکلتا ہے، تو ترغیب اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ قبرستان ایک ایسی جگہ رہ گئی ہے جو ذرا جہاں خواتین نہیں ہیں اور انسان جا کے وہاں کچھ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اگر علی الاطلاق خواتین کو اجازت دے دی جائے قبرستان جانے کی، تو جو ہمارے بازاروں کا حشر ہے وہی قبرستانوں کا بھی ہو جائے گا، کیونکہ آج کل خواتین کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ گنجائش ہے اگر مکمل پردے کے ساتھ جائیں، جو ہمارا فتویٰ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ نہ جائیں، اور جہاں ذرا بھی خطرہ ہوگا بے پردگی پھیلنے کا یا کثرت سے جانا شروع ہو جائیں گی، تو وہاں ممانعت والے قول ہی کو لیا جائے گا، ان کو منع کیا جائے گا۔